वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूं नॉवल जुगनू की किस्त नंबर 26 लेकर। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। वो अभी नाश्ता कर रहा था जब उसकी सेक्रेटरी की कॉल आई। सर, मिस्टर जैद नाम के कोई शख्स हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं और आपकी अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, कोई अर्जेंट बात करनी है उन्हें। आयशे उसे इन्फॉर्म कर रही थी। और कुछ? आशे उसकी काफ़ी पुरानी सेक्रेटरी थी, इसलिए बहुत अच्छे से जानती थी कि जब वो बात का जवाब ना दे तो उसका क्या मतलब निकलता है। नहीं सर। ओके। एक लफ्ज़ी जवाब देकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। इरसा, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अफान उसके कंधे पर हाथ रख उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। क्या वो नहीं देख सकता था ज़रियाब के लिए कल रात से रो रो कर उस लड़की ने अपनी आंखें कैसे सुजा रखी हैं? इरसा बहन जैसी थी उसके लिए, जिसकी आंखों में आंसू देखना वो हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता था। और पता चला ये सब किसने करवाया? उसने अपने बंदों को लगा रखा था ज़रियाब के साथ होने वाले हादसे की जांच पड़ताल के लिए। कॉल आने पर वो कमरे से बाहर आकर सेल कान से लगाता अब खासा रौबदार अंदाज में पूछता हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, अंगारे की मानद के बस इल्म हो जाए कि किसने किया है ज़रा आपके साथ ये सब, और वो जाकर उसकी जान अपने हाथों से ले ले। अफान यूसुफ निहायत ही बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। इरसा की वजह से उसकी ज़रियाब से दोस्ती हुई थी। सर, मिस्टर कैसर अब्दुर्रहमान ने। और बस इस नाम का सुनना था कि वो कुछ लम्हों के लिए सन्नाटे में आ गया। कैसर अब्दुर्रहमान यूसुफ? उसने जैसे तस्दीक चाही। यकीन जो नहीं आया था। जी सर, बिल्कुल पक्की खबर है। दूसरी जानिब से पूरे एतमादी तौर पर तस्दीक की गई। भला इतना पावरफुल आदमी ज़रियाब को क्यों पिटवाएगा? फिर जहाँ तक मैंने सुना है उसे आए तो अभी पाकिस्तान में कुछ ही दिन हुए हैं। वो बहुत कन्फ्यूजन में था, जो उसके लबो लहजे में भी नज़र आ रहा था। क्या आपको नहीं पता सर, नायाब मिस्टर कैसर की भांजी है, जिसकी नाजेबा तस्वीरें ज़रियाब सर ने वायरल की थीं। क्या? अफान के मुंह से मारे शौक के बेधड़क निकला। तो इसका मतलब ये सारी लड़ाई उस नायाब ने करवाई है? ठीक। अब वो अपनी थोड़ी मसलते हुए खबीसाना दिमाग को तेज़ी से चलाने लगा। नायाब जब से कोमा से निकली थी इरसा के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी, लेकिन अब तो उस लड़की ने मानो हद कर दी। सिर्फ उसकी वजह से आज इरसा रो रही थी बैठकर उसके सामने। वो बहन जिसकी आंखों में वो कभी आंसू नहीं आने देता, आज वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके नज़दीक नायाब से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़रियाब इरसा से मोहब्बत करता है। मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि इरसा ने मुझे रोक रखा था, लेकिन अब पानी से सर से ऊपर जा चुका है। वो लड़की मेरी बहन से उसकी मोहब्बत छीनना चाहती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अफान दांत पीसते हुए धाड़ा। इरसा के हर एक आंसू का बदला वो नायाब से ज़रूर लेगा, ये सोच लिया था उसने। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अफान हाकिमाना अंदाज में गोया हुआ। वो शैतानी दिमाग लेकर पैदा हुआ था, खबासत तो जैसे रोम रोम में बसती हो उसके। उसके दिमाग में प्लान तैयार था। पूरा 1 महीना गुजर गया था उसे कैसर के साथ रहते हुए। दोनों के दरमियान अभी भी अजनबियत की दीवार हाइल कर रखी थी नायाब ने। कहने को नायाब अब बड़ी हो चुकी थी। मुकाबिल चाहता तो अपना हक जताता, मगर उसने एक बार भी न जताया। वो नायाब के हर फैसले की इज्जत किया करता था, और यही उसकी बातें आहिस्ता आहिस्ता उस पत्थर दिल को मोम करने लगी थीं। कॉलेज की पूरी इंतज़ामिया को ना सिर्फ चेंज कर दिया गया था, बल्कि नायाब को भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के सबब वापस बुला लिया गया। वो दिन भर कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, रात का खाना वो अपने जुगनू के साथ ही खाता था। और दूसरी जानिब नायाब भी चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो, रात का खाना वो कैसर के लिए अपने हाथों से ज़रूर बनाती। थोड़ी सी ही सही, मगर कैसर महसूस करता था नायाब कोशिश करती है उसके करीब आने की, उसे अपनाने की, और यही उस नौजवान के लिए बहुत था। कैसर, क्या तुम इस सवाल को हल करके दे सकते हो? वो स्टडी में काम कर रहा था जब नायाब आकर टेबल पर चढ़कर बैठती नरमी से पूछने लगी। मैं? मुकाबिल चाहकर भी अपनी हैरत नहीं छुपा सका था। कौन नहीं जानता था नायाब का आईक्यू लेवल क्या है? कौन नहीं जानता था वो कितनी ब्रिलियंट है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके पास आई थी। हैरान होना तो बनता था। हाँ देखो, वो खासा संजीदा दिखाई दे रही थी। निहायत मासूमियत भरी और मीठी आवाज़ से कहती उसे किताब में अपना सवाल दिखाने लगी। औरत एक बड़ी अजीब खासियत रखती है, वो जिससे मोहब्बत करने लगे या चाहे कि वो उस पर अथॉरिटी रखे, उसके सामने वो नादान बन जाती है। वो भले ही आपसे ज़्यादा जानती हो, आपसे ज़्यादा काबिल हो, लेकिन आपके सामने इस बात को शो नहीं करेगी। और ये औरत का अपनी मोहब्बत दिखाने का एक अंदाज़ होता है। औरत पसंद करती है कि पूरी दुनिया के सामने भले ही वो कितनी ज़हीन फ़तीन, होशियार, समझदार, बहादुर, निडर हो, लेकिन एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसके सामने वो बिल्कुल बच्ची बनकर रहना चाहती है। बिल्कुल नादान सी, कमज़ोर सी, जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, ताकि वो शख्स उसका मुहाफ़िज़ बनकर हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहे, उस पर अपना हिसार बनाए रखे, उसकी परवाह करता रहे।
نایاب نے شاید خود بھی نوٹ نہ کیا ہو، لیکن نیچرل وائس وہ کبھی بھی زریاب کے سامنے بچی نہیں بنی۔ وہ جیسی تھی وہ ویسے ہی رہتی تھی، مگر کیسر کا معاملہ الگ تھا، اس کے سامنے بنتی تھی۔ کیسر کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس کے پاس آئی ہے۔ وہ ایک سوال اب اس کے لیے کروڑوں کے ڈیل سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، جسے سالو کرنا ہی تھا، ورنہ عزت کا جنازہ نکل جاتا آج۔ ساتھ ہی نایاب کا مان بھی تو ٹوٹ جاتا، پھر شاید وہ کبھی نہ آتی یوں پوچھنے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ جب آپ کا سامنا آپ سے کہیں زیادہ ذہین اور ہوشیار انسان سے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے، اور وہ کیسر کو تھی۔ وہ آہستگی کے ساتھ اسے سمجھاتا رہا، وہ بھی بہت فوکس ہو کر سمجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ لیا پورا کیسر نے اسے وہ سوال سمجھانے میں جو نایاب اگر خود کرتی تو وہ 2 منٹ کا بھی نہیں تھا اس کے لیے، لیکن پھر بھی وہ بہت تحمل کے ساتھ سمجھتی رہی۔ وہ نہیں سمجھائے گا تو زندگی میں کبھی وہ سوال پھر سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ کچھ یوں غور و تفکر تھا اس لڑکی کا۔ آیا سمجھ؟ اب وہ ہلکی سی گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے استفسار کر رہا تھا۔ آ گیا، وہ نرمی سے گویا ہوئی، اور بس اس کا کہنا تھا کہ سمجھ آ گیا۔ کیسر نے دل ہی دل شکرانے کے نوافل کی نیت باندھی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر ابھی ٹیبل سے اترنے ہی لگی تھی جب کیسر نے اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے کہا، بیٹھ جاؤ، میرا کام بھی ختم پر ہی ہے، ساتھ چلیں گے۔ اٹھا کر اس کی بیٹھ جاؤ، میرا کام بھی ختم پر ہی ہے، ساتھ چلیں گے۔ وہ بہت اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا اپنے، لیکن نایاب کے آتے ہی اس نے اپنے پروجیکٹ کو یوں سائڈ کر دیا جیسے عام سا کام ہو، اور من پسند شخص سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ میں کام کر رہا ہوں۔ نایاب نے کوئی احتجاج نہ کیا، اپنی بکس بند کر کے سینے سے لگاتی اب وہ کیسر کی فائل میں جھانک رہی تھی۔ کام کرتی ہوئی اس چاکلیٹی بوائے کی پروفائل اتنی دلکش تھی کہ نایاب اپنی نگاہیں ہٹانا بھول بیٹھی۔ وہ بس دیکھتی چلی گئی۔ تم نے اتنی چھوٹی عمر میں ٹیچنگ کیوں سٹارٹ کی؟ اچانک ذہن میں آنے والے سوال پر وہ اپنے جگنو کی جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگا۔ نایاب حیران نہ ہوئی اس کے سوال پر، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی اس کی ٹیچنگ والے ویڈیو ہی تو وائرل ہوئی تھی جس کے سبب اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ میرا باپ کیونکہ خزانے چھوڑ کر نہیں گیا تھا میرے لیے، وہ جلے کڑے لہجے میں دو بدو گویا ہوئی۔ کیسر کا سوال جلے پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہی تو تھا۔ کیا وہ شخص کیسر نہیں تھا جو لاوارث چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اسے؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا اس کا طنز۔ اس نے تو ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے پیسے بھیجے تھے، پھر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ اپنا پین فائل میں چھوڑ کر اب اس کی جانب مکمل متوجہ ہو وہ ایک ابرو اچکا کر استفسار کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں الجھا پن نمایاں تھا جسے نایاب نے اہمیت نہ دی۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ مانا اس کی آواز میٹھی تھی، سریلی سی، لیکن اس کے باوجود مقابل ان میں دبا دبا غصہ محسوس کر سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنا میرا باپ مجھے پاکٹ منی دیتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ میں بھیجتا تھا تمہارے لیے، وہ بھی باقاعدگی سے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بغیر تمہارے کہے۔ نایاب حیران ہوئی تھی اس کی بات سن، اور اسی لمحے اسے وہ لفافہ یاد آیا جو اکثر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آیا کرتا تھا، جسے وہ اکثر خود میمونہ خاتون کو دیتی تھی۔ ایک بار جب وہ چائے دینے گئی تھی ان کے کمرے میں تو اس نے دیکھ لیا تھا میمونہ خاتون اس لفافے میں سے پیسے نکال کر اپنے لاکر میں رکھ رہی تھی۔ تب اس نے زیادہ نہیں سوچا تھا اس متعلق، اور یہ خیال تو کبھی گمان میں بھی نہ گزرا کہ یہ پیسے اسے کیسر بھیج سکتا ہے، اور گزرتا بھی کیسے؟ کیسر بھاگ جو گیا تھا گھر میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر اسے۔ اگر وہ پیسے کم پڑ رہے تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بولا فون پہ؟ فون بھیجا تھا نا میں نے، ایک کال کرنا اتنا مشکل تھا؟ کیسر کے نزدیک بہت طریقے تھے اس لڑکی کے پاس اس سے رابطہ کرنے کے، بس اس نے ہی نہیں کیا۔ اگر اسے اس بات کا غصہ تھا کہ پیسے کم بھیجتا تھا وہ، تو وہ بول دیتی۔ جہاں وہ بغیر بولے بھیج رہا تھا وہاں اگر وہ بولتی تو کیوں کرنا بھیجتا؟ کون سا فون؟ چلو لفافے کا تو اس نے مان لیا کیونکہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن فون کہاں سے آ گیا؟ جو تمہاری سالگرہ والے دن بھیجا تھا۔ نایاب اس کی سیاہ آنکھیں دیکھ سکتی تھی، ان میں کیا کچھ نہیں تھا، غصہ، برہمی، شکوے، شکایات، گلہ، اذیت، کرب، بیک وقت ان گنت احساسات لیے ہوئے تھی وہ آنکھیں۔ نایاب نے پھر کچھ نہ کہا، وہ جانتی تھی اپنے کیسر کو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر اس نے نہیں بھیجے ہوتے تو وہ کبھی اس وقت اتنے گلے شکوے لیے بھرم سے اس سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ میمونہ خاتون نے اس کے پیسے چرائے، کیونکہ بہت قریب سے دیکھی تھی ان کی مکاریاں، ان کی چالاکیاں، ان کا ظلم۔ وہ نہیں بھول سکتی تھی میمونہ خاتون کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھیں، اور پھر ڈراتی بھی تھیں کہ کسی کو بتائے نہیں۔ کتنے پیسے بھیجتے تھے تم کیسر؟ مانا اس لڑکی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن کیسر نے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا۔ ان آنکھوں کی چمک غائب تھی اس لمحے۔ اس کے سوال سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے بھیجا کرتا تھا۔ میمونہ باجی نے تمہیں بتایا نہیں؟ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بس لفظوں سے کھیل رہی تھی۔ میمونہ خاتون لاکھ بری سہی، لیکن پھر بھی نایاب انہیں کبھی برا نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ زریاب کی ماں تھی اور زریاب ان سے بہت محبت کرتا تھا۔
محبت کے علاوہ بھی بہت احسانات تھے ضریاب کے اس پر۔ میمونہ خاتون کو کیسر کے قہر سے بچا کر وہ اب اپنے احسانات کا بدلہ ہی تو اتار رہی تھی۔ کیسر جیسے پاورفل شخص کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا میمونہ خاتون کے حلق سے پیسے نکلوا لینا، مگر اس سے اب اسے کیا فائدہ ہونا تھا؟ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، جو مشکلات اس نے دیکھ لیں سو دیکھ لیں، اب ان میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا تھا۔ 20 لاکھ اگر وہ تمہیں کم لگتے تھے تو تم مجھے بول دیتی۔ 20 لاکھ! نایاب کو تو رقم سنتے ہی شوق لگ گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے اس نے چہرے پہ کوئی تاثر آنے نہیں دیا۔ میمونہ خاتون اسی کا پیسہ کھا کر اسے گراتی رہیں، یہ سوچ وہ بے اختیار مسکراتی، اور وہ مسکراہٹ نہایت کرب بھری تھی۔ تمہیں پیسے نہیں ملے نا؟ وہ لاکھ چھپانے کی کوشش کر لے لیکن کیسر اپنے جگنو کی آنکھوں میں جھلکتے کرب کو نہ پہچانے یہ کہاں ممکن؟ کیسر نے ٹیبل پر رکھی مٹھی بھینچی۔ نایاب کا چھوٹی عمر میں اسکول پڑھانا، اس کا 12 سال کی عمر میں کچن میں کام کرنا، اسے موبائل اور پیسے کی مقرر رقم کا پتہ نہ ہونا اس بات کی جانب صاف اشارہ تھا کہ اسے پیسے نہیں پہنچے۔ کیسر کو پہلی بار احساس ہوا کوئی مخلص نہیں ہوتا یہاں، جسے جہاں موقع ملتا ہے ڈستا ضرور ہے، شریف بس وہی ہے جسے موقع نہ ملے۔ تم کچھ نہیں کہو گے انہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کیسر کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو، اس کی سرخ پڑتی گردن کو، اس کے دماغ کی ابھرتی نسوں کو؟ یقیناً اس کا غصہ بنتا تھا، اس کی بیوی کو اس کے بھیجے گئے پیسے نہیں دیے گئے، اسے ایک مشکلات بھری زندگی کی جانب دھکیل دیا گیا۔ وہ کیسے غصہ نہ ہوتا، کیسے آگ بگولا نہ ہوتا؟ اس کی سرخ و سفید بھینچی مٹھی پر نایاب نے نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا، پھر آہستگی بھرے لہجے مگر حاکمانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی پل کیسر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، ان آنکھوں میں جوالا مکھی دہکتی ہوئی الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ کیسر عبدالرحمن یوسف ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے جگنو کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ جتا جتا کر دانت پیستے ہوئے ادا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا چاہتے ہو، میں ہوں ہی کون جو تمہیں روکوں؟ اگر وہ واقعی میں نہ جانتی کہ کیسر کے لیے وہ کون ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے تو یقیناً پھر وہ یہ جملے ادا نہ کرتی۔ تم مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہو اس وقت، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ میں بھول گئی ہوں، میں نہیں بھول سکتا۔ اس کی گردن کی نسیں تک ابھری تھیں جب وہ چیخا۔ وہ کسی صورت نہیں معاف کر سکتا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بیوی کو تکلیف میں رکھا، اس کے جگنو کو۔ تمہارے پیسے میں واپس کر دوں گی بس۔ تم اچھے سے جانتی ہو بات پیسے کی نہیں ہے۔ پلیز کیسر پلیز۔ وہ دیکھ سکتی تھی وہ کیسر کو کسی صورت نہیں روک سکتی، اسی لیے ایموشنل بلیک میلنگ پر اتری۔ وہ اپنی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو لے آئی۔ یہ بچپن والی ٹرک تھی لیکن اسے یقین تھا آج بھی کام ضرور کرے گی۔ رو مت جگنو، کون سا غصہ کہاں کی آگ؟ بس اس لڑکی کا ایک آنسو اور کیسر عبدالرحمن کے سارے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ فوراً ہی اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ رو مت، اس نے فوراً ہی اپنی انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم کچھ نہیں کرو گے نا؟ وہ تصدیق چاہتی تھی۔ ہاں، اس نے نظر چراتے جواب دیا۔ پورا بولو، تم کچھ نہیں کرو گے؟ وہ نایاب تھی، جب وہ خود الفاظوں سے کھیلنا بخوبی جانتی تھی تو پھر وہ دوسرے کو کیسے موقع دے سکتی تھی اس معاملے میں؟ میری کیا مجال میں کچھ کروں تمہارے لاڈلوں کو؟ وہ وجیح نوجوان اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال خفگی سے کہتا دانت پیستے ہوئے وہاں سے چل دیا تھا۔ ہیلو، کیا ہم آخری بار مل سکتے ہیں؟ مجھے کچھ چیزیں واپس کرنی ہیں تمہاری۔ نیو نمبر سے کال آ رہی تھی، اس نے ریسیو کی تو دوسری جانب سے ضریاب کی گھمبیر آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں، وہ ستمگر تو جانتا بھی نہیں ہوگا کہ صرف اس کی آواز ہی نایاب کے دل کو کتنی اذیت پہنچا گئی تھی، کتنی پرانی یادوں میں لے گئی تھی، کتنے خوشگوار لمحات کو ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے آگے کسی فلم کے سین کی طرح لے آئی تھی۔ میں انہیں نہیں رکھنا چاہتا اپنے پاس، اسی لیے بول رہا ہوں، وہ خاصا کرختگی کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔